بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 89 ہے اور اس سبق سے ہم سورۃ القمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ القمر مکیۃ الا سیہزم الجمع وہی 55 آیۃ۔ سورہ قمر مکی صورت ہے سوائے سیہزم الجمع کے۔ یہ والی جو آیت ہے یہ مدنی ہے، اس کے علاوہ پوری صورت مکی صورت ہے، وہی 55 آیۃ، اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 55 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یعرضوا تو منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے۔ عزیز طلبہ، جو آج ہم سورۃ القمر شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ سورہ قمر بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں، اس کا نام قمر بھی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر واقع شق القمر کا ذکر آتا ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی دیگر جو ہے وہ مکی صورتوں کی طرح کفار عرب کو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ عاد، سمود اور قوم نوح اور اس طرح قوم لوط کے انجام کا تذکرہ کر کے بھی ڈرایا گیا ہے اور نصیحت کی گئی ہے، اور ان واقعات کو بڑے ہی بلیغ انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس جملے کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ نجم کے ساتھ اس کا ربط اس طرح سے ہوگا کہ سورہ نجم کے اندر یہ مذکور تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اور کسی کو اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ سفارشی نہ سمجھو۔ اب سورۃ القمر کے اندر اس کی علت اور دلیل ذکر کی گئی ہے کہ کارساز اور ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ دلیل مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والا، اور وہی ہر چیز کا کارساز بھی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اس کی دلیل ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول واقع شق القمر ہے، جو عظیم الشان معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، اس کا اس میں بیان ہے۔ ہجرت سے کوئی 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل ابی قبیس پر تھا، اور دوسرا جو حصہ تھا چاند کا وہ جبل قیقعان پر جو ہے وہ چلا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کر دیا۔ شق القمر کا مطالبہ کرنے والوں میں سے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل تھا، عاص بن وائل تھا، اسود بن مطلب تھا، وغیرہ وغیرہ، زمع بن اسود وغیرہ، یہ سارے شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں معجزہ دکھا دوں تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب چاند کی 14ویں رات تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کچھ مشرکین سوال کر رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور ایک جبل قیقعان پر جو ہے وہ چلا گیا۔ جب یہ معجزہ رونما ہوا تو اس وقت لوگوں کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو کپڑوں سے جو ہے وہ صاف کر رہے تھے اور چاند کی طرف دیکھ رہے تھے، حیرانگی کے عالم میں کہ وہ 2 ٹکڑے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ عصر سے مغرب تک کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک چاند اسی حالت میں رہا۔ اس کو نہ صرف قریش مکہ نے دیکھا بلکہ اطراف کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس معجزے کو دیکھا اور شق قمر کی تصدیق کی کہ واقعی ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن ہوا تو منکرین یہ کہنے لگے کہ چاند پر جادو کر دیا گیا ہے، تو اس پر اقتربت الساعۃ وانشق القمر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قیامت کی قریب آنے کی نشانی ذکر فرمائی ہے کہ یہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چاند پھٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ ایسا عظیم الشان معجزہ اور نشانی دیکھنے کے بعد ان مشرکین کو جو ہے وہ فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر ان کا حال یہ ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، انہوں نے جو ہے وہ اعراض کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ چاند پر جو ہے وہ جادو کر دیا گیا ہے، اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی اور وہی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ مشرکین مکہ نے معجزہ دیکھا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو، نبوت کی جو نشانی تھی اس کو دیکھا بھی، اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ان کی اس بے رخی کا اور جو ہے وہ اعراض کرنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہی ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرتا اور ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ان کو مہلت دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کے لیے چونکہ ایک وقت مقرر ہے تو عذاب کا بھی وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علم میں ان کے لیے جو ضلالت اور گمراہی تھی وہ ٹھہر چکی ہے، وہ کسی صورت ٹلنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ ایک حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے، جو ذرا سی نیک نیتی اور توجہ سے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ اس کی باتیں جو ہے وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ گزشتہ اقوام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، آخرت کی بہت سی خبروں کا ذکر کیا، اس کے احوال کو بیان کیا۔ ان واقعات کے اندر عبرت کا بہت سامان موجود ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو دہرایا ہے کہ عبرت حاصل کرنا چاہے کوئی، نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن سے بہت آسانی سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن ان کافروں کو اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا، کوئی نصیحت اور کوئی فرمائش ان پر اثر نہیں کرتی اور نہ ہی اثر کیا۔ ان بدبختوں سے ہدایت قبول کرنے کی توقع ہی نہیں ہے، تو آپ سے پھر یہ حکم ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ اعراض کیجئے۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ چاندنی رات تھی، چاند جو ہے وہ پورا جوبن پر تھا، چاند کی چاندنی جوبن پر تھی، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا۔ ہندوستان کے اندر بھی تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو راجہ تھا گوالیار کا، اس نے اس واقعے کو دیکھا تھا، یعنی اس وقت ہندوستان میں بھی یہ واقعہ دیکھا گیا تھا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ عظیم الشان معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ مشرکین نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ،
اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جادو جو ہے وہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ایسا جادو ہے جس کا اثر جلدی ہی ختم ہو جانے والا ہے، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اعراض کیا، یہ تو ایک جادو ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اس بات سے اعراض کیا کہ اس طرح کے جادو تو پہلے بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک جادو ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹکنے والا، یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، لہٰذا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جو کچھ کافر کر رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے وہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہر ایک چیز کا ایک جو ہے وہ ٹھکانے پر ہر ایک چیز کو ٹک کر رہنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے انجام دونوں کا پتہ چل جائے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ اقتربت الساعۃ قربت القیامت۔ اقتربت الساعۃ کی تفسیر مصنف نے بیان فرمائی کہ قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، انفلقا فلقتین علی ابی قبیس وقیقعان آیۃ لہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور دوسرا جو ہے وہ قیقعان پر جو ہے وہ تھا، یعنی کہ ایک حصہ اس کا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا قیقعان پر تھا جو پہاڑ کا نام ہے۔ آیتن لہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نشانی تھی۔ وقد سئلھا فقال اشہدوا، رواہ الشیخان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گواہ رہو، یہ جو ہے وہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اقتربت الساعۃ کے اندر اقترب کی تفسیر قربہ سے کی ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مزید بمانے مجرد کے ہے، یعنی جو ہے وہ اقترب بمانے قربہ کے ہے، تو مجرور کو مزید، مجرد کو مزید سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرب کے معنی میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو حروف کی زیادتی ہوتی ہے وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ وانشق القمر، یہ جو ہے وہ 14ویں شب کا واقعہ ہے۔ مصنف نے اس کی تفسیر آگے بیان فرمائی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کو جو ہے وہ ایک ٹکڑا ابی قبیس پر تھا، جبل ابی قبیس پر، اور دوسرا قیقعان پر تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والا عظیم معجزہ تھا۔ وَإِن يَرَوْا أَيْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ آیَةً مُعْجِزَةً لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشقاق القمر، اور اگر وہ دیکھتے ہیں، ای کفار قریش، یعنی کہ کفار قریش یہ دیکھتے ہیں، آیتن کسی نشانی کو، معجزتن نشانی سے مراد معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جیسے کہ انشقاق قمر ہے، چاند کا پھٹ جانا یا چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، اس کو وہ دیکھتے ہیں تو یورزو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو بھاری جادو ہے، قَوِيٌّ من المرۃ القوۃ ای دائم، یعنی کہ مستمر کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، یہ مرتن بمانے قوتن ہے، یا بمانے جو ہے وہ دائم ہے، یعنی سابق سے چلا آنے والا، یعنی پہلے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، تو سابق یعنی دائم سے اس کا معنی سابق مراد لیا جائے گا کہ جو ہے وہ پہلے سے اس طرح کا جادو چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے تکذیب کی، کس کی تکذیب کی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ قَوِيٌّ مِّنَ الْمِرَّةِ الْقُوَّةِ اَوْ دَائِمٌ، یہاں سے مصنف دراصل مستمر کے دو معنی ذکر کر رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مستمر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ قوی کے بمعنی قوی ہے،
جو کہ مرتن سے ماخوذ ہے، اور اس صورت میں مرتن کے معنی قوت القوہ کے ہوں گے، یعنی کہ قوت کے معنی میں ہوگا۔ جب امر کوئی بھی معاملہ قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے استمر الشیء، یعنی کہ قوی یا وہ مضبوط ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بڑا ہی طاقتور اور جو ہے وہ مستحکم جادو ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ دائم کے معنی میں اس کو لیا ہے۔ جب یہ جو ہے استمرہ دائم سے مشتق ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے دائمی یا سابق سے چلا آ رہا، یعنی کہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو معجزہ دکھایا ہے وہ جادوگری کا وہ سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وَكَذَّبُوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، فی الباطل یعنی باطل کی ابتدا میں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مِّنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے، یعنی ہر ایک کام سے مراد چاہے وہ خیر کا ہو چاہے وہ شر کا ہو، اس کا ایک ٹھکانہ ہے۔ بِأَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ بِأَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، یعنی کہ مستحقین پر جنت یا دوزخ میں وہ واقع ہونے والا ہے، شر ہو یا خیر ہو تو وہ اس کے مستحقین، بِأَهْلِهِ اس کے مستحقین پر جنت یا دوزخ میں، فی الجنت او النار جنت یا دوزخ میں وہ واقع ہونے والا ہے، وہاں اس کو جو ہے وہ ایک ٹھکانے پر ٹک کر رہنے کا یہ مطلب ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 اقتربت الساعۃ کا شان نزول ذکر کریں، نمبر 2 واقعہ شق القمر کب پیش آیا تھا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔